میرے انتہائی احترام بھائیوں اور پورے شہر سے مختلف مارکیٹوں کی نمائندگی کرتے ہوئے تشریف لینے والے تاجر تنظیموں کے رہنما اور بہت ہی قابل احترام اور عزت مآب بہنوں، آج ہم یہاں ادارہ الحق میں موجود ہیں۔ ویسے سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ ہماری دعوت یہاں پر آئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا سے تعلق ہے اور ہمیں معلوم کہ آپ کا سیاسی تعلق کس تنظیم سے ہے، نقطہ نظر کیا ہے، سوچ کیا ہے، لیکن ایک کامن کاز پر، ایک مشترکہ مسئلے کے اوپر آپ سب لوگ یہاں جماعت اسلامی کے دفتر تشریف لائے ہیں، تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خیر مقدم بھی کرتا ہوں۔ اور آپ نے چونکہ ایک جد و جہد کو شروع کر دیا ہے، آپ نے صرف باتیں نہیں کی ہیں، مختلف دفتروں کے چکر نہیں لگائے ہیں، آپ نے صرف حکومت سے مذاکرات نہیں کیے ہیں، صرف اپنی جو ہے وہ کوئی ٹی وی پر صرف تقریر نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے صحیح معنوں میں جد و جہد کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ میدان میں نکلے ہیں اور آپ میں سے ایک بڑی تعداد تھی جو ہم نے مظاہرہ تاجروں کا رکھا تھا تو اس میں آپ لوگ شریک ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے جد و جہد کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہے اور کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے بڑے اہداف کے ساتھ بڑا کام کرتا ہے، جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ منصب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے کہ جو سچ اور اخلاص کے ساتھ جد و جہد کے راستے پر نکلتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج سے کوئی تقریباً ہفتہ پہلے کی بات ہے جب یہ اختر بھائی بھی آئے تھے، پھر بعد میں سعید بھائی بھی آئے، تو پہلے سب سے پہلے انہوں نے رابطہ کیا ہم سے اختر بھائی نے کہ ہم ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اور اس کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے کچھ کرنا چاہیے، تو ہم نے کہا بھی دیکھیں ہم تو تیار ہیں، ہم ظاہر جماعت اسلامی ہمیشہ چاہے مسئلہ کہ الیکٹرک کا ہو، چاہے نادرا کے مسائل ہوں جس میں لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، چاہے کراچی کا کوئی ایشو ہو، بیریا ٹاؤن کا اتنا بڑا مسئلہ آیا، ہم نے کوئی آواز نہیں کی، ہم نے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کسی نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کی ہے چیز کو۔ ہم اس مسئلے کو بھی چاہتے ہیں کہ حل ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت 45-46 دن کا لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن جب کیا گیا تھا تو اس وقت حکومت نے کہا کہ اس وقت ضرورت ہے اور ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، راشن دیں گے، پیسے دیں گے، فلاں کریں گے، ہر چیز ہم کر دیں گے، اور لوگوں کو چاہیے گھر میں رہیں، لوگ گھر کے اندر موجود رہیں، ہم اپنا کام کریں گے، ہم ایسی جگہ سے اور جو NGOs ہیں ان سے، تو سب نے بیک آواز ہو کر کہا کہ آپ کریں، یہ اس وقت وبا ہے، اس وبا سے ہم سب مل کر لڑیں گے۔ تو اس صورتحال میں ہم نے حکومت کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس کے بعد کی صورتحال جو ہوئی ہے 45-46 دن میں، وہ یہ صورتحال ہوئی ہے کہ حکومت نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، اور اس سے بے روزگاری بڑھی، اس سے جو ہے وہ کاروبار خراب ہوا۔ اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ لوگ جو اس رمضان المبارک میں لوگوں کو دیا کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، صدقات دیتے تھے، آج ان کی پوزیشن نہیں ہے کہ کوئی اگر ان سے مانگے تو وہ دیں گے کیا، خود ان کو اپنے گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ محاورہ نہیں ہوتا، یہ جس پہ گزرتی ہے اس کو معلوم ہے۔ ہم سے بہت سارے دوست کہتے ہیں، حکومت کے لوگ کہتے ہیں، کچھ اور بھی حضرات کہتے ہیں کہ جن کو اندازہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا سچویشن ہے، تو کہتے ہیں یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، دکانیں کھول دیں، سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوگی، دکان کھل جائے گی تو کورونا پھیل جائے گا، کورونا پھیل جائے تو جب جان ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم کیسے جئیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ جب جان نہیں ہوگی تو پھر ہم باقی کام کیسے کریں گے؟ لیکن اب تو پوری دنیا کے اندر 1.5-2-3 مہینے کے اندر ایک پورا ٹریک ریکارڈ بن گیا ہے نا، سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ساری تحقیق سامنے آ گئی ہے، اور وہ ممالک جہاں سب سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہمیں کورونا کے ساتھ ہی جینے اور کورونا کے ساتھ ہی اپنی معیشت کو کھولنے کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور انہوں نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو جب وہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ دیکھیں موت تو ایک فرد کی بھی موت ہے اور بہت قیمتی جان ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن جتنی بڑی وبا ہے اور دنیا پہ اس کا جو اثر ہوا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح سے اثر نہیں ہوا، جان چلی گئی اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر، لیکن جس پیمانے پر چونکہ لاک ڈاؤن صرف اعلانات کی حد تک اور کاروبار بند کرنے کی حد تک اور اسکول بند کرنے کی حد تک تو ہے، لیکن یہ لاک ڈاؤن حکومت اپنی عملداری بہت ساری جگہوں پہ کرانے نہ رہی ہے، خود اپنے اداروں میں